سر بتائیے گا کہ بلوچستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ نے تو اس کے اوپر کافی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، کون ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ بلوچستان کے اس تمام تر حالات؟ یہاں پہ بہت سی چیزیں اس طرح ہیں کہ بلوچستان میں اگر حالات خراب کرنے کی بات کی جائے، سب سے پہلے تو جو رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا جعفر ایکسپریس پہ جو دہشت گردوں نے اٹیک کیا، جی ٹھیک ہے، اس میں جتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں یا جتنے زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد جو فورسز نے ان کے خلاف جو کارروائی کی جس میں دہشت گرد 33 کے قریب جو مارے گئے، ان کی لاشیں جب کوئٹہ لائی گئی سول اسپتال میں، اس کے بعد یہ بلوچستان کے حالات مزید خراب ہوئے۔ اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بی وائی سی کے جو قائدین ہیں، اگر وہ مفاہمت یا مذاکرات کے ذریعے بلوچستان کے معاملات حل کرنے کے طرف جاتے تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر ہوتا، لیکن چونکہ انہیں یہ چیزیں سمجھنے میں شاید دیر ہوئی تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا میرے خیال سے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے انہیں بھی راخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے لوگ ہیں بلوچستان کے یوتھ ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کو صرف ایک بیانیہ دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ بلوچستان کے جتنے نوجوان ہیں یا جن کے لواحقین لاپتہ کیے گئے ہیں ان کے لاشیں، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لاشیں یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ لاشیں کس کی تھی، لیکن ایک چیز یہ واضح ہوا ہے کہ جو مارے گئے وہ تو لازماً دہشت گردوں کی ہی ہوگی۔ تو اس پہ جو بی وائی سی نے احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کے بعد سول ہاسپٹل جو کوئٹہ سے وہاں سے لاشیں اٹھائی گئی، اس پہ گورنمنٹ جو ایکشن لیا، اس کے بعد جو انہوں نے ڈیڈ باڈیز ریکور کیے، اگر گورنمنٹ آف بلوچستان اسے مفاہمت کے تناظر میں دیکھتے یا ان کو بھی بٹاتے، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یہ اس کے بعد اگر دہشت گرد ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی لاپتہ افراد کے وہ ہے یا کوئی اور ہے، تو اگر یہ ثابت ہوتا یا جو ٹیسٹ ڈی این اے کے وہ ہوتے، اس کے بعد اس پہ اگر کوئی ڈائلاگز ہوتے یا اس کو مفاہمت کے ذریعے حل کیا جاتا تو میرے خیال سے بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بھی یہ اس میں جو ہمارے بلوچستان کے قبائلی سردار ہیں، نواب ہیں، جو ہمارے ٹرائبلز کے لوگ ہیں، اگر وہ اس میں مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے، وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے یا بی وائی سی کے جو قائدین وہاں پہ دھرنے میں بیٹھے تھے سریاب روڈ میں، جس پہ پھر بعد میں ایکشن لیا گیا اور وہ جو ڈیڈ باڈیز وہ وہاں سے اٹھایا گیا، اگر اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان بھی تھوڑا سا وہ کرتے تو میرے خیال سے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے، لیکن چونکہ اب حالات تھوڑے سے بلوچستان کے سنبھل گئے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اختر جان مینگل نے اب اپنی جو سیاست چمکانے کے لیے لکپاس کے مقام پہ جو بلوچستان کے لوگوں کو ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، جو کراچی کوئٹہ جو مین شاہراہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک یہاں پہ بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں جو بیماریاں جو چیزیں ان کے علاج اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہ کراچی، اب یہاں کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مریض ہیں لواحقین ان کو بیماری اس صورت میں وہ کراچی لے جاتے، اب وہ راستہ انہوں نے بلاک کیا ہے، ٹھیک ہے، پچھلے 17 دن سے یہ راستہ بلاک کیا گیا۔ پھر گورنمنٹ آف بلوچستان نے کئی بار اپنی جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ بھیجے تاکہ مفاہمت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکے، لیکن چونکہ میرے خیال سے جو سردار صاحب ہے اختر جان ان کو یہ راستہ میرے خیال ٹھیک نہیں لگا، یا انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو دھرنا دیا، اب دھرنے میں آج ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوئی کہ ایک طرف تو بی وائی سی کے جو قائدین گرفتار ہوئے ہیں ان کو جو عدالت میں پیش کیے گئے تھے گزشتہ روز، اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی پیشی کی ہوتی لیکن وہ چونکہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف اب جو دھرنا انہوں نے دیا ہے، دھرنا قائدین ہیں، انہوں نے آج آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی، ٹھیک ہے، اس میں آل پارٹی کانفرنس میں بلوچستان کے تمام چھوٹے بڑے پارٹیز کے قائدین نے شرکت کی۔ اب وہاں پہ یہ انہوں نے ایک اپنا اعلامیہ یہ جاری کیا ہے کہ اگر بیاسی کی قیادت کو رہا نہیں کیا جاتا تو یہ دھرنے کو مزید قوت دینے کے لیے کوئٹہ کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے۔ آپ تھوڑا سا ان پارٹیز کا بھی ذکر کر دیں، وہ کون سی پارٹیز وہاں شریک ہوئی ہیں اے پی سی میں جو اختر جان مینگل نے کی ہے؟
جی جی بالکل. اچھا ان پارٹیوں میں یہ آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پشتونخوا میپ ہیں، پشتونخوا نیشنل پارٹی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، عوامی جمہوری پارٹی ہے، سول سوسائٹی اور تاجر رہنما بھی اس پارٹی اس کانفرنس میں انہوں نے بھی شرکت کی. میں سمجھتا ہوں کہ اختر جان مینگل نے جو لاسٹ میں ایک آپ نے اسپیچ دیکھی ہوگی، انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بات یہ کی ہے کہ 1947 سے اب تک جو بلوچستان میں آپریشن کیے گئے، اب یہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے. دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے کام ہوا ہے یا گورنمنٹ نے جو پاک فورس ہے انہوں نے بھی جو کام کیے، جو گوادر آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ملک کے دشمن عناصر ہیں، جو شرپسند عناصر ہیں، وہ بیرونی ملک جو طاقتیں ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ ان کے یہاں پہ انتشار پھیلاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان ترقی کے جانب گامزن ہو. تو میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو آواز دے رہے ہیں کہ یہ ایشوز مزید طول پکڑے اور مزید یہ ایشوز یہاں پہ ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کی زندگی اذیت میں ہوں. تو اب اس وقت حالات آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، کچھ ظاہر ہے وہ لوگوں کو پکڑ بھی لیا اور یہ ان کا بھی ایک جگہ پہ دھرنا ہی ہے، تو حالات کنٹرول میں ہیں. لیکن جب تک یہ ظاہر ختم نہیں ہوتا اور وہ بھی کوئی قومی دھارے میں اور ملک کی خاطر نہیں سوچتے، تو اس وقت تک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ امن و امان قائم ہو گیا اور کوئی سیاسی بے چینی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اور یہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ گورنمنٹ کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو اختر جان مینگل نے جمع کیے لکھپاس کے مقام پہ جو دھرنا دیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. وہاں ہماری نوجوان لڑکے لڑکیاں یا جو لاپتہ افراد کی میرے خیال سے کچھ لواحقین وہاں پہ شامل ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے اور حالات تبھی سنبھل سکتے ہیں کہ گورنمنٹ براہ راست ان کے ساتھ اعلیٰ سطح پہ مذاکرات کرے. اب اختر جان مینگل صاحب سے جب ہماری بات ہوئی کہ کئی بار حکومتی جو نمائندے تھے مذاکرات کے لیے وہ آپ کے پاس آئے، تو اب تک ڈیڈ لاک برقرار کیوں ہے؟ کیوں اب تک آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے گئے؟ کیوں آپ خود کہتے ہیں کہ میں عوام کے لیے نکلا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں؟ تو ایک طرف تو آپ نے عوام کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ نے تو پورا ایک قومی شاہراہ بند کر رکھی ہے جس سے لوگوں کو شدید اذیت وہ مبتلا ہے، مشکلات میں مبتلا ہے. دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اختر جان مینگل صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو حکومتی انہوں نے اپنی کمیٹی بھیجی ہے مذاکرات کے لیے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے.